أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے دوسرا سپارہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہو چکی تھی پہلے سپارے سے، دوسرے سپارے میں بھی سورہ بقرہ کے مضامین، اللہ کے احکامات انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دوسرے سپارے کے جو مین ٹاپکس ہیں اس پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو احکامات الہی کو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ گھروں کو قبرستان بنانے کا کیا مفہوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیاطین کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ شیطانی طاقتیں کسی بھی قسم کی ہوں، چاہے وہ انسانی دشمن کی شکل میں، چاہے مرض کی شکل میں، چاہے غم کی شکل میں، چاہے کسی آفت کی شکل میں، جو بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت انشاءاللہ ان میں بہتر اثر ڈالے گی اور ان تکالیف کو، پریشانیوں کو اور ان منفی جو ہمارے پاس اثرات ہیں ان کو دور فرمائے گی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فضیلتیں اللہ کے حبیب کو عطا فرمائی، آپ انہیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری فضیلت یہ ہے کہ پوری زمین کو امت مسلمہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اس کی مٹی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی، یعنی مٹی سے ہی پاک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، اور ہم کو یہ آیات دی گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جو سورہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم بیان کر رہے ہیں، وہ کتنی عظمتوں والی، رحمتوں اور برکتوں والی سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو دوسرے سپارے میں ہے، اس میں سب سے پہلے تو ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے حکم سے۔ قبلہ جو عبادت کا مرکز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت المقدس کو یہود کا قبلہ بنایا، اور اوورآل پوری امت کے لیے ازل سے لے کر ابد تک خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ اس کی حکمتیں کیا تھیں اور مقاصد کیا تھے، وہ تذکرہ یہاں پر فرما دیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ جو نافرمان ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اعتراضات کرتے ہیں، کسی بھی چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس میں فتنہ نکالتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ سمت کوئی بھی ہو، سب ڈائریکشنز اللہ کی ہیں، جس طرف بھی تم خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوگے، اسی سمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توجہ یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب تذکرہ کیا گیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسانیت کو، امت مسلمہ کو کیا دی، اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ پوری زندگی کا جو رخ ہے کس طرف موڑ دیا گیا، یا ہمیں صرف ایک سمت ہی کی طرف نہیں مڑنا بلکہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے آپ کو بھی اس سمت میں رخ کر لینا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سمت، یہ ڈائریکشنز، یہ احکامات تمہاری تربیت کے لیے اور تمہارے انتظامی امور کو بہتر بنانے، تمہیں نظم و ضبط سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا جائے اور احکامات جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ یعنی دین اسلام صرف ظاہری رسم و رواج کو، جن کو ریچول ہم عام طور پر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور لانگ ٹرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی فائدہ پوشیدہ ہے۔ پھر نیکی کسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا، آیت بر بیان کی گئی۔ پھر اصل نیکی کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے وہ بیان کیا گیا۔ صفا مروہ کا تذکرہ کیا گیا، جو
دو عظیم پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت بی بی ہاجرہ تشریف لے گئی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب پانی تلاش کر رہی تھی تو ایک سے دوسری پہاڑی پر جاتی تھیں، اور اس کی فضیلت اور عظمت کیا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ پھر جو چیزیں حرام کی گئیں، حرام اشیاء کا حکم بیان کیا گیا، اور کس صورت میں وہ حرام اشیاء جن کو پہلے منع کر دیا گیا گنجائش بھی عطا کر دی کہ ایسی کیا صورتحال ہوگی، کیا مجبوری ہوگی جب وہ حرام چیزیں تم استعمال کرو تو تمہیں گناہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی، انسانی جان کی اہمیت کا ذکر فرمایا کہ ایک انسان کی جان جو اللہ نے جسے تخلیق کیا وہ کتنی اہم ہے، اور اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کی جان جو اللہ کی دی ہوئی تھی لے لیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر کیا وبال ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی۔ اور دنیاوی سزا قصاص کی صورت میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ اس میں زندگی ہے، یعنی اگر جرائم پر سزائیں سخت دی جائیں تو جرائم کی روک تھام کی جا سکتی ہے، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عدل کی اہمیت بیان فرمائی، پھر رحمت کا تذکرہ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صاحب مال ہے، جس کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اسے وصیت کا حکم دیا کہ اپنی ول، اپنی وصیت بنائے تاکہ اس کے وفات کے بعد جب اس کا ترکہ بٹے تو اس میں فتنے اور جھگڑے نہ ہوں۔ اس کے بعد روزے کا تذکرہ فرمایا گیا، روزہ جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کی فرضیت، اس کا مقصد بیان کیا گیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کیوں ہے، کیوں یہ باقی مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی بھی شب قدر میں نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے احکامات، اعتکاف کے احکامات، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کمانے کی طرف رغبت دلائی کہ رزق حلال کمایا جائے اور اسی کی سعی کی جائے۔ اس کے بعد جہاد اور قتال کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ جو چاند کا نکلنا اور اس کا پہلے بڑھنا اور پھر گھٹنا، اس میں کیا حکمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ جو چاند نکلتا ہے اور پہلے باریک سا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک طرح سے کیلنڈرز ہیں، اور خاص طور پر حج کی تاریخیں معلوم کرنے کے لیے ماہ رمضان کی تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر حج کے مسائل بیان فرمائے گئے، احرام اور احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کرنے والوں کے لیے کیا چیزیں جو ویسے نارملی حلال تھی، جائز تھی، حالت احرام میں ان کی ممانعت کی گئی۔ حج میں خرید و فروخت کے احکامات کیا ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ حج میں جو مشرکین نے بدعات بنا لی تھی، گھڑ لی تھی، یعنی اپنے ہی طریقے سے حج کو ادا کرنے کو وہ بہت بڑا معتبر کوئی عمل سمجھتے تھے، اللہ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ جو ان کی برائیاں تھیں، جو وہ کام کیا کرتے تھے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان فرمائی کہ مال جو اللہ کا عطا کردہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اسے خرچ کیسے کیا جائے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے ان کی آزمائش کرنے کے لیے دیا، ان کی ذمہ داری مقرر کر دی کہ وہ جنہیں کم مال دیا گیا ہے ان کا حصہ ان کے مال میں کس طرح سے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اسلام سے، اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے احکامات، جو بڑا کامن تھا، ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا خاص طور پر عہد رسالت سے پہلے، تو اس کے بھی گریجولی کیا احکامات دیے، کیا فائدہ ہے اس میں، کیا اس کا نقصان ہے، اور پھر فائنلی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیملی لائف، جس کو ہم کہتے ہیں آئلی زندگی، خاندان، اس کا تذکرہ فرمایا۔ میاں بیوی سے خاندان بنتا ہے اور ان خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے، اور وہی معاشرہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ہماری پوری دنیا ہے۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں یہ جو خاندان یا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے خاندان کا، اس میں بھی کچھ احکامات کمی بیشی کی صورت میں، ناچاکی کی صورت میں، زیادتی نہ ہو، گناہ نہ ہو، قوانین کی
جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مقرر کردہ ان کی پامالی نہ ہو، وہ تمام احکامات بتا دیے گئے اور فطرت کی بھی رعایت رکھی گئی کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دو مختلف لوگ ہیں، مختلف براٹ اپ انوائرمنٹ میں ان کا براٹ اپ ہوا ہے، تو کس طرح وہ ایک دوسرے سے افو درگزر کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی نہ کر پائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، وہ احکامات بیان کر دیے گئے۔ تو اس میں جب نکاح کا تذکرہ کیا گیا تو چونکہ مسلمان ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں دیگر مذہب کے لوگ بھی تھے اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ تھے، وہاں اہل کتاب بھی تھے، وہاں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، تو ان لوگوں میں سے کس سے نکاح کی یا شادی کی یا فیملی بنانے کی، خاندان بنانے کی اجازت ہے، کس سے نہیں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اہل کتاب کی خواتین سے کس صورت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، اور مشرکوں سے جو نکاح کا حکم منسوخ کیا گیا یا منع فرمایا گیا تو اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر خواتین کے جو پرسنل میٹرز ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کے علاوہ اعتدال کا حکم دیا گیا، قسم، اس کا جو قسم کھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رشتہ ختم کرنے کے لیے یا میاں بیوی کا نکاح ختم کرنے کے لیے بھی کچھ قسمیں کھا لیتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، رجوع کرنے کا حکم کیا ہے، کفارہ قسم کا کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا، طلاق کی اجازت ہے، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، زمانہ جہالت میں کیا طریقہ تھا، طلاق کا تصور کیا تھا، پریکٹیکلی کیسے معاملات ہوا کرتے تھے، اور اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ کیسا ہے، کیا ہے، وہ بھی بیان کر دیے گئے، مہر، خلا، اور دونوں فریقین کی آپس میں اگر رضامندی ہو تو واپس پیچ اپ کرنا چاہیں، رشتہ قائم کرنا چاہیں، اس کا تذکرہ جو ہمارے ہاں ٹرم یوز کی جاتی ہے حلالہ، کیا نظریہ ہے اس کا، کیا کانسیپٹ ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا، رجوع کرنے کے طریقے، پھر اس کے بعد رضاعت کا بیان کیا گیا، بریسٹ فیڈنگ، جو کہ آج پورا معاشرہ جو مطلب کہنا چاہیے جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آج اس کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں کہ بچے کی نشو و نما کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے ماں کا دودھ پلانا یعنی رضاعت کرنا کتنا اہم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کی اہمیت بیان کی گئی، اس کی مدت بیان کی گئی، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کی گئی، اور اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے اس صورت میں خاتون اپنے بچے کی رضاعت کرا رہی ہے تو اس میں شوہر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کہتے نا فخر کرتا ہے اپنے دین کو جان کر کہ ایسا پیارا دین ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ دین کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ احکامات کتنے پیارے، کتنے کہنا چاہیے کہ ماڈریٹ اور کتنے منصفانہ ہیں۔ جب ہم دوسری صورت پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ عمل نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا معاذ اللہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں خواتین کو خصوصی طور پر زیادہ رعایتیں یا حقوق نہیں دیے گئے بنسبت مغربی معاشرے کے، جہاں پر خواتین کے بڑے رائٹس ہیں، اور ہم بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی ان کی تو بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور ان کی تو برابر کے حقوق ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہے کہ 50% کی وہ مالک ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ریالٹیز ہیں۔ شیرخوار بچہ جو ہے، جو نرسنگ چائلڈ ہے، اس کے جو حقوق تھے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر عدت کا بیان کیا گیا، عدت میں نکاح کا پیغام بھیجنا، اس کے معاملات، عدت میں نکاح کے احکامات کیا ہوں گے اس کا تذکرہ کیا گیا، جہاد کا ذکر کیا گیا، اور جہاد سے ڈرنے والے اور وہ جو جہاد کے لیے تڑپ رہے تھے، دونوں کی کیفیات بیان کی گئی، طاعون کا ایک مرض پھیل گیا تھا، اور وہ لوگ جو جہاد سے ڈر کر جہاد میں نہیں گئے تھے، طاعون سے ہلاک ہوئے، تو اللہ نے یہ دکھایا کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، جب وہ لکھ دیا گیا ہے موت اس وقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی تدبیر کرتے ہیں اور بزدلی دکھاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو موت تو پھر بھی آئے گی، وہاں تو اگر موت آتی تو شہادت کی زندگی ملتی، اور شہادت کا رتبہ ملتا، اور شہادت کا مقام ملتا، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی، اس کو حیات جاویدانی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو
ताउन से मर गए तो क्या कमाल हो गया। तो ये सारी बातें कहते हैं ना कि बसीरत वालों के लिए, आंखें रखने वालों के लिए, नसीहत सुनने वालों के लिए इसमें बहुत प्यारे सबक हैं। तदबीर और तकदीर में डिफरेंस क्या है, कैसे काम कर सकती है तदबीर, और आया तदबीर तकदीर को बदल सकती है या नहीं, ये सारी बातें भी इस आयत से हमें मालूम हो रही हैं। फिर जिहादी सिफात का तस्करा किया जा रहा है, पिछले अंबिया का भी तस्करा किया जा रहा है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी अजमत, आपकी शान क्या है। तो इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। अब हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके सामने होगा दूसरा सिपारा, अब आप ये देखिए कि जो खास अहकामात अभी हमने हाईलाइट उसकी देख ली, बयान करते हैं कि क्या क्या अहकामात हैं उसमें, हिकमतें क्या हैं उसमें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म क्या फरमाया कि इब्तिदा तो सयाकुल सुफहाउ मिनन नासी, यहाँ पे सयाकुल जो हम कहते हैं ना, सयकुल अन करीब कहेंगे, यानी अभी हुक्म आ रहा था तहवील क़िबला का, और उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमा दिया कि बहुत जल्द क़िबला जब मुकर्रर कर दिया जाएगा, हुक्म दे दिया जाएगा, तो फिर यहूद का रिएक्शन क्या होगा और वो क्या कहेंगे, ताकि मुसलमानों की तरबियत हो जाए। और आम तौर पर हमारी तफासिर की किताबों में लिखा होता है कि मदीना मुनव्वरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर आ गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, आपकी सुन्नत, आपकी फितरत मुताहरा ये है कि कोशिश ये फरमाएं कि लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया जाए, इत्तेहाद कायम किया जाए, और मोहब्बत का और हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया जाए। ये हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम देना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना, उसकी तवज्जो हासिल करना, उसके दिल में अपना मकाम और मर्तबा बनाना, ये तमाम चीजें अगर नेक नियति के साथ कोई शख्स करता है, तो फिर एक सूरत हमारे सामने ये आती है कि आप देखिए दुनिया में ऐसे लोग जो जिनकी अकोमोडेट करने वाली नेचर होती है, कहीं भी एडजस्ट होते हैं, और लोगों से हर मामले में अख्तिलाफ नहीं करते, अपनी मनमानी नहीं करते, अपनी मर्जी नहीं चलाते, उनके हर काम को बुरा नहीं कहते, उनके हर फेल को डिस्करेज नहीं करते, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते। अपनी और मेरी मिसाल सामने रख के आप सोचें, अगर मुझे हर कोई हर वक्त कहता रहे, या आपको हर कोई कहे ये आपने ठीक नहीं किया, आप ये ठीक नहीं करती, ये ठीक नहीं करती, ये ठीक नहीं करती, थोड़ा बहुत वो कहेगा तो आपको लगेगा हाँ मैं अपनी सलाह कर लूं, शायद ये बंदा ठीक कह रहा है। लेकिन जब आपको लगेगा ये तो हर काम पे ही एतराज करता है, हर बात पर ऑब्जेक्शन करता है, हर चीज की मुखालिफत करता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मिजाज मुखालिफत का है, और ये हमें नीचा दिखाने के लिए या परेशान करने के लिए या अपनी बड़ाई जताने के लिए हमारी हर सही चीज को भी गलत कह देता है। ऐसी सूरत में नतीजतन आप उससे दूर हो जाते हैं बजाय उसके करीब आने के। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अल्लाह के हबीब जो हादी बरहक हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ अल्लाह किसी को खुश करने के लिए तो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे कि ठीक है ये राजी हो जाए या मुझे मान लें या मुझे सपोर्ट मिल जाए या फेवर्स मिल जाए, माअज़ अल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मगर जो आपका मिजाज था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मनसब था और आपकी जिम्मेदारी थी, नबुवती जो दावती मनसब था, उसका तकाजा ये था कि जब आप एक नए इन्वायरमेंट में गए हैं, हिजरत फरमाई ना मक्का से, और मदीना, मक्का वाले तो आपको बचपन से जानते थे, आप उनके दरमियान दुनिया में तशरीफ लाए और उनके दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 बरस गुजारे, फिर ऐलान नबूवत फरमाया, फिर 13 इयर्स और वहां उनके साथ गुजरे। मक्का वाले आपके मिजाज, आपकी औसाफ, आपकी क्वालिटीज, आपकी आदतों से वाकिफ थे। नई जगह पर जाकर नए लोगों से तारुफ करवाना बहुत अहम था। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक थी कि जो नेकी का और जायज या पॉजिटिव कोई काम हो रहा हो, चाहे वो इबादत के जुमरे में हो, चाहे वो अखलाकियात के लिए हो, चाहे वो सोशल वर्क के लिए हो, चाहे वो चैरिटी के लिए हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल होते थे और लोगों की हौसला अफजाई फरमाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला बैतुल्लाह ही था,
یعنی سب سے پہلا قبلہ ہی سمجھ لیجئے زمین پر بیت اللہ ہی تھا ہمیشہ سے. یہود نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور اسی کی طرف متوجہ ہو کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو روایات میں بات لکھی گئی کہ ابتدائی طور پر جب آپ ان کے ساتھ عبادت فرماتے تھے تو بیت المقدس ہی کو قبلہ بناتے تھے. پھر 16-17 مہینے تک لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز ادا فرماتے رہے. مزید اس پہ بھی بڑی تحقیقات ہیں، ریسرچ ہے بہت، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کئی ایسے معاملات ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جن پر ریسرچ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عام جو تاثر تھا، عام جو بات تھی وہ اس طرح نہیں تھی بلکہ ایسے تھی. لیکن چونکہ اس سے ہمارے عمل پر فرق نہیں پڑتا، ہمارے عقیدے پر فرق نہیں پڑتا، ہمارے کردار پر فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے ہم ان مباحثوں میں نہیں جاتے. ہاں، جہاں آپ کا پریکٹیکلی مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر ہم تحقیق کرتے کہ کیا واقعی اگر قرآن پاک میں حکم نہیں ہے تو پھر ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کیا کہنے والے نے بات صحیح کہی یا نہیں. تو یہ تو بات طے ہے کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا قبلہ، انبیاء کا قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا. اس کی عظمت، اس کی فضیلت کبھی کم نہیں ہوئی تھی. لیکن جیسا کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ہی قبلہ مقرر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو مکہ میں قبلہ تھا بیت اللہ وہی قبلہ ہو، مقرر کر دیا جائے، کیونکہ اب با جماعت نمازوں کا اہتمام ہو رہا تھا، اب باقاعدہ ایک مسلم سٹیٹ قائم ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ یہود بھی اسی قبلے کو فالو کریں جس قبلے کو آپ فالو کرتے ہیں. تو جب عین نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدلا تو یہود نے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی اقتداء نہیں کی انہوں نے، کیونکہ ان کو اپنے قبلہ، اپنے جو کانسیپٹس تھے، اپنے تھاٹس، وہ معزز ان کے لیے وہ تھے اور وہ ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھے. یہ بات آج بھی آپ سوچیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات پر کسی اور کی رائے کو یا اپنے نفس کو یا اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہوں. تو یہی آزمائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اور اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، جو واقعی مومن تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا، کوئی وہ انہیں ہیزیٹیشن نہیں تھا، کوئی ان کو کنفیوژن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ، اپنا رخ مبارک کیوں پھیر لیا، قبلہ کیوں چینج کر لیا. سمپل بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہادی برحق ہیں، ان سے زیادہ تو کسی کے پاس علم نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو جو وہ کر رہے ہیں عمل، جو وہ عمل ادا فرما رہے ہیں، وہ یقیناً ٹھیک ہی ہوگا. یہ لیول آف کانفیڈنس. اور وہ ہم تو عام انسانوں پر اتنا کانفیڈنس کر لیتے ہیں، ان پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر اتنا ریلائی کرتے ہیں. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ ان پر بھروسہ کیا جاتا یا اعتراض کیا جاتا، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، انہوں نے تو قبلہ ہی بدل لیا. یعنی اتنا ٹرسٹ رکھنا کہ یقیناً کوئی حکمت اس میں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو امتحان تھا ان کا کہ وہ اپنی ایڑیوں پر پھرتے ہیں کہ نہیں. اب ایڑیوں پر پھرنے کو دو طرح سے مفسرین کرام نے لکھا. ایک نے لکھا کہ کیا دین سے پھر جاتے ہیں ایڑیوں پر، کہ ابھی منہ سے تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن جب اتباع رسول نہیں کیا تو گئے دین سے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں تو ان کا دعویٰ جھوٹا اور باطل اور کل آدم ہو جائے. وہ خود بخود ضائع ہو جائے گا، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان جھوٹا ہو جائے گا، فالس ہو جائے گا. کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اتباع رسول نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے. تو اس لیے دوسرا ایڑیوں سے پھرنے کو بعض لوگوں نے اس سینس میں لیا کہ عین نماز کے وقت قبلہ تبدیل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اپنا پھیرا تو جو فالوورز تھے، جو سنسیئر تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں مانتے تھے، انہوں نے بھی فوراً رخ پھیر لیا اپنی ایڑیوں پر، اور جو نہیں تھے وہ
तन कर खड़े रहे कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नबी जो हुक्म देंगे वो माना जाएगा, जिस चीज से रोकेंगे उससे रुका जाएगा, जो ऐसा करेगा वही अपने दावे में सच्चा है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आपका आसमान की तरफ बार बार रुख अनवर फिरना, आपका चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे थे। अन करीब हम आपको उस किबले पर मुकर्रर फरमा देंगे जो आप पसंद करते हैं। ये शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। देखिए, हमें किसी और से सुनने की और हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। किसका क्या मकाम है, कितना मर्तबा है, कितना दर्जा है, कुरान पाक ने खुद ही वाज़ेह फरमा दिया। किबला जो खालिसतन अल्लाह की इबादत का मरकज है और मुसलमानों की इज्तिमाइयत का वो एक इजहार का जरिया है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप यही ख्वाहिश रखते थे कि जो किबला अव्वल है खाना काबा, बाजू कहते हैं ना किबला अव्वल बैतुल मकदस था, ये बात दुरुस्त नहीं है। खाना काबा ही सबसे पहले, क्योंकि पहला घर ही जमीन पर खाना काबा था, तो खाना काबा ही पहला किबला था। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह के हबीब की ख्वाहिश थी कि खाना काबा ही जब इज्तिमाई उमूर तय पाए और जब निज़ाम सल्तनत कायम किया जाए और जब रियासत कायम की जाए तो ये सब के लिए किबला मुकर्रर कर दिया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हम आपको अनकरीब उस किबले पर मुकर्रर फरमा देंगे तरदाहा, जिससे आप राजी हो जाएंगे। तो ये बात वो जो इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रसूल अपने महबूब से पूछते हैं कि आपकी ख्वाहिश क्या है। जिस किबले पर आप राजी हैं उसी पर मुकर्रर कर दिया जाएगा। और बहरहाल किबला अल्लाह की इबादत के लिए और तौहीद के इजहार के लिए और अल्लाह को सिजदा करने के लिए है। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये भी बयान फरमा दिया कि आप का काम यह है कि यानी उम्मत का कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। और यहूद बाज बाज के कबीले की पैरवी नहीं करते, यानी वो खुद आपस में स्प्लिट हुए हुए थे, बटे हुए थे, और वो खुद ही एक किबले पर अपने बैतुल मकदस में भी वो एक किबले पर मुत्तफिक नहीं थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बस ये बात याद रखो कि सारी समतें ख्वाह मशरिक हो या मगरिब सब अल्लाह की हैं। हाँ, अल्लाह को इख्तियार है कि वो जिस समत को चाहे लोगों के लिए मुंतखब फरमा दे और पसंद फरमा ले। तो जो कोई भी अल्लाह पर ईमान रखता है तो वो कभी भी इस बात पर एतराज नहीं कर सकता कि आपने क्यों किबले को तब्दील कर दिया या माज़अल्लाह ऐसे मामलात क्यों हो गए। और फिर फरमाया कि फस्तबिकुल खैरात, जो कॉन्सेप्ट है रियल इस्लाम का जो फलसफा है, देखिए एंड ऑफ द डे यही बात समझ आती है कि छोटी छोटी चीजें डिसिप्लिन रखने के लिए, नज्म ज़ब्त के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए है, मगर असल बात क्या है। हम में से हर शख्स ये सोचे कि मैं दूसरे से ज्यादा नेकी करूं। क्या कभी हमने इस पर कंपटीशन किया है? क्या कभी हमने अपना मवाजना किया है दूसरों से जो नेक काम करते हैं, जो मुत्तकी हैं, कि हम इनसे ज्यादा ऐसी नेकियां करें? तो इसीलिए फरमाया कि ये समते, ये जहते तो सब अल्लाह की तरफ से हैं। असल बात यह है कि तुम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अमल करो और नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ। फिर अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा इनाम है वो फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलुम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। ये जो दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, पहले सिपारे में हमने पढ़ी, ऐसा नबी मबूस फरमा दीजिए जो इन पर आपका कलाम पढ़े, आपकी आयात पढ़े, इनका तज़किया करे, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए। तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो नबी आपके दरमियान तशरीफ ले आए जो आपको किताब और हिकमत सिखा रहे हैं, आपका तज़किया कर रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी सआदत थी, बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता किया। और फिर एक और हुक्म आ गया कि अस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जिंदगी में हर घड़ी, हर लम्हा, चाहे वो मजहबी मामलात हो, चाहे वो अखलाकी मामलात हो, चाहे वो खानदानी मामलात हो, चाहे वो तिजारती मामलात हो, लेन देन के मामलात हो, जिंदगी में हर दफा आपके सामने एक चैलेंज आ सकता है, एक नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है।
لوگوں کو آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لوگ آپ کے مخالف بن سکتے ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں۔ جب بھی کبھی ایسی کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہو، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی غم لاحق ہو، تو بس مددگار ڈھونڈو۔ کیا کرتے ہیں جب مشکل میں مصیبت میں ہوتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کون آپ کو اس سے نکالے گا، کون مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استعانت طلب کرو، مددگار ڈھونڈو، اور پھر فرما رہے ہیں کس کو مددگار بناؤ؟ وہ بھی ریکمینڈ کر دیا صبر اور صلات کو۔ صبر کا معنی رک جانا اور انتظار کرنا، جم کر، ڈٹ کر، اور صلات کے معنی اللہ کی یاد، اس کا ذکر۔ بعض بزرگ صبر والی صلات کے ساتھ جب بات ہوتی ہے نا، صبر و صلات، تو کہتے ہیں صلاۃ الحاجات اس سے مراد ہے، یعنی اپنی نارمل 5 وقت کی نمازیں تو پڑھیں ہی پڑھیں، جو کہ عام طور پر لوگ پریشانی اور غم میں اگنور کر دیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن وہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل پڑھیں، اللہ کے قریب آئیں، اس کو مددگار بنائیں۔ اور یہ واقعہ یہاں پر بیان فرما دیا گیا، اور پھر شہداء کا رتبہ اور درجہ بتایا جا رہا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں جو شہید ہوئے، اور لوگ ترس کھاتے ہیں، ہائے بیچارے جوان جہان، کہتے ہیں نا ابھی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو ان کی کوئی عمر نہیں تھی، جیسے ہمارے جملے نکلتے ہیں منہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے جو راہ خدا میں، حق کی راہ میں، حق پر قائم رہتے ہوئے وفات پا جائے، اس کو آپ کہتے ہیں شہادت، گواہ بن گیا وہ حق کا، اور اسی گواہی کے ساتھ اس کا انتقال ہوا، تو وہ دائمی ابدی زندگی پا گیا۔ اب ویسے تو سب کی روحیں زندہ ہیں، گناہ گار کی اور کافر کی بھی روح تو زندہ ہے مرنے کے بعد۔ تو کیا بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی روح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اگر اس کی روح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو سوال یہ اٹھے گا کہ روح تو کافر کی بھی زندہ ہے مرنے کے بعد۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا نا، اہل جنت کی روحیں جنت کے بالا خانوں میں، اور کفار کی روح دوزخ کی گھاٹیوں میں، گہرائیوں میں لے جائی جاتی ہیں، سجین میں، اور نیک لوگوں کی علیین میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہاں یہ کلیئر ہو گئی کہ میں اور آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ جس نے ان کو وہ ایک زندگی دی ہے وہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈیں ان کی حیات کیسی تھی، لیکن کچھ احادیث مبارکہ سے حوالہ ملتا ہے کہ جیسے سبز پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، لیکن جنرلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عام لوگوں جیسا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور جن کو تکلیف پہنچتی ہے اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، چاہے وہ بھوک کی صورت میں ہو، خوف کی صورت میں ہو، مرض کی صورت میں ہو، کسی اپنے پیارے محبوب کی جدائی کی صورت میں ہو، مال کی تنگی کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہو، جس طرح بھی اللہ آزمائے اور آزمائیں گے، تو جس نے اس پر صبر کیا، اس آزمائش پر، تکلیف پر، جس طرح بھی اس کو آزمایا گیا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، درود ہیں، صلوات ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر صفا و مروہ کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی تم میں سے حج یا عمرے کا قصد کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے۔ پہلے زمانے میں مشرکین نے اس پر بت رکھ دیے تھے، اور وہ اس کے گرد ان بتوں کی عبادت کی نیت سے پھیرے لگاتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا چکر لگانا، طواف کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمانہ گیا، ان کا عمل الگ تھا، ان کی نیت الگ تھی۔ بی بی ہاجرہ کے سعی کرنے یعنی دوڑ لگائی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، ڈھونڈتی تھیں کہیں کوئی آثار زندگی کے نظر آئے، ایک جنگل بیابان یا ایک ریگستان میں، جہاں ایک ایسا ڈیزرٹ جہاں پہ پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے اور کوئی درخت کا سایہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ایفرٹ تھی، ان کا جو توکل تھا اللہ کی ذات پر، اس میں کوئی کمپلین نہیں تھی، اس میں ایسا کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اس جنگل بیابان میں۔ انہیں پتا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے
اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہاں چھوڑا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. یہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ کے ماں باپ یا جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں ایسا کر لینا اور جس میں بظاہر آپ کو لگے کہ اس میں مجھے خطرہ ہے, تو آپ کو اتنا تو ٹرسٹ ہونا ہی چاہیے کہ انہوں نے یہ بات آزمائش کے طور پر کہی ہوگی یا کوئی نہ کوئی انتظام موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس پر ایسے توکل کرتے ہیں, اور ان کی یہ صحیح, ان کی یہ ایفرٹ, ایک خاتون کی یہ ایفرٹ اللہ کو اتنی محبوب ہوئی, اتنی عزیز ہوئی کہ اس کو رکن بنا دیا گیا حج اور عمرے کا, کہ آپ سنت بی بی ہاجرہ پوری کریں اور صفا اور مروہ کی سعی کریں. یہاں طواف کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو نیکی تم خوشی سے کرو گے, اللہ تعالیٰ وَمَن تَتَّوَى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یہ آیات نا, کچھ آیات اپنے پاس نوٹ کر لیا کیجئے. یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جو بھی کوئی نیکی کا کام, یعنی وہ فرض نہیں تھا یا جتنا فرض تھا اس سے بڑھ کر کوئی کر دے اللہ کی رضا کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں شاکر ہوں. شاکر جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شکر گزاری کے معنوں میں ہوتا ہے, oblige کرنا, gratitude دینا. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری نیکی کا کئی گنا صلہ دوں گا. میں شاکر ہوں, چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جاتا ہوں. اور اسی لیے میں یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کرتی ہوں کہ جو لوگ کسی کو کوئی نیک کام جو شرعن جائز ہیں وہ کرنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ یوں نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں واضح فرمایا, بدعت وہ تب بن جائے گی جب آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ لیں گے اور نہ کرنے والوں پر تنقید کریں گے یا دل سے ان کو برا جانیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس طرح اللہ کو یاد کروں, میں اس طرح اللہ کے نبی کی تعریف کروں, شرعن اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے, کوئی ممنوع کام نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر آپ وہ کنسیڈر کرتے ہیں نیکی کی ڈیفینیشن میں وہ ہے, وہ ورچو ہے اور وہ نیکی کی لسٹ میں ہے وہ کام, تو پھر اگر آپ کریں گے تو اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. وہ جانتے ہیں آپ نے کام کیوں کیا, آپ کی نیت. دنیا فتوے دیتی رہے لاکھ کہ جی یہ ان کی تو فلاں نیت تھی, ڈھمکا نیت تھی. آپ کو اور مجھے اپنی نیت کا خود پتہ ہونا چاہیے, اپنے عمل کا خود پتہ ہونا چاہیے, اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. پھر دنیا کچھ بھی کہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ, وہ مجھے ایک یاد آیا, ارے لوگو تمہارا کیا, میں جانوں میرا خدا جانے. تو وہ جو کانسیپٹ ہے, مگر اس کانسیپٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر حرام کام کرتی رہوں اور پھر کہوں میں جانوں میرا خدا جانے. مقصد یہ ہے کہ جو چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شرعن جائز ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں, تو پھر نہ پرواہ کریں کہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھپایا, یعنی رسالت محمدی کو یہود کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. لعنت کے معنی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا اور کوشش کرتی ہوں سوئچ کر لیں ہم اس پر, یہ لعنت کا لفظ ہمیں استعمال نہ کرنا پڑے. اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے وہ لوگ, اور سارے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور اللہ تعالیٰ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں. اور ادروائز تو یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے, تو ان کو اللہ کے فرشتے بھی, تمام انسان بھی, یعنی اللہ تعالیٰ, اللہ کے فرشتے اور انسان, ملامت ان کی طرف سے آتی ہے, رحمت سے دوری. کہ کتنے بدبخت تھے, کتنے بد نصیب تھے, اتنے موقع دیے گئے, اتنی وارننگز دی گئیں, اتنی وضاحتیں کی گئیں, اس کے باوجود بھی حق کو نہ سمجھ سکے اور نہ ایمان لائے, اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. نہ ان کا عذاب کم ہوگا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا اور کائنات کی جو تکوینی نشانیاں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین, آسمان, سورج اور چاند کی, یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار کا تذکرہ کیا. پانی میں جو کشتی, بڑا جہاز, وہ بحری جہاز چلتا ہے, اس کا تذکرہ کیا, کیسے لوگوں کو اسے نفع حاصل ہوتا ہے, تجارتی مال اس کے تھرو ٹرانسفر ہوا کرتا تھا,
لوگ سفر کیا کرتے تھے, حج کے قافلے اس کے ذریعے جایا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوری زمین جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اور اسے تمہارے لیے ہر نعمت کو مسخر کر دیا, تو یہ ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں کتنی واضح چیزیں ہیں. اللہ کا مقام اور مرتبہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, چھو بھی نہیں سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں کہ اللہ کے برابر کسی کو کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محبت تمہارے دل میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ کسی اور کے لیے نہیں. اور ہماری موجودہ صورتحال آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کیا کیا ہم مسائل کا, جذباتی قوم ہے, جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارے محلے کے پیر صاحب اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر ہمیں نہ تو اصحاب رسول اور نہ خلفائے راشدین اور نہ اہل بیت اطہار اور نہ انبیاء کرام, کوئی ان کے برابر نہیں محسوس ہوتا. زبان سے شاید کہتے ہوں گے, اور معاذ اللہ اللہ بھی. دیکھیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بس سلائٹلی اس ٹاپک کو ٹچ کر کے آگے بڑھتی ہوں, کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آستانوں پر صبح سے رات تک لوگوں کو بیٹھے ہوئے پیر صاحب سے ملاقات کے لیے, لیکن میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر میں کس سے یہ کلیئر کروں معاملہ کہ ان کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یا تو تھوڑے سے سیلفش ہیں, سوچتے ہیں پیر صاحب مسئلہ حل کر دیں گے, پیر صاحب سے بھی شاید کوئی لگاؤ نہ ہو, صرف لالچ ہی ہو کہ یہ یہاں پہ سے ٹرائی کر لیتے ہیں ان کو کہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ نہیں. میں بھی اگر یہ ہو تو پتہ نہیں, مگر بہت دفعہ ہم نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی محبت میں سم ٹائم ان پہ مال بھی واری فریفتہ کر رہے ہیں, ان کی نظر کر رہے ہیں, ان کے قدموں میں رکھ رہے ہیں, مگر صدقہ اور خیرات نہیں کر رہے, اللہ کو راضی نہیں کر رہے, نماز ادا نہیں کر رہے. تو پھر مجھے وہ آیات یاد آتی ہیں قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے انہوں نے, اور ان کو ایسے چاہنے لگے جیسے کہ اللہ کو چاہنا چاہیے تھا. لیکن فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے شدید تر ہے, شدید محبت ہے. اللہ کی محبت کے آگے ان کو کسی کی محبت نہیں. جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں, ان سے صرف محبت. اہل بیت کی, میں اہل بیت کی محبت کی بھی قائل ہوں اور میں بزرگوں کی محبت کی بھی قائل ہوں, کیونکہ ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, دیکھا ہے, پڑھا ہے, جانا ہے. لیکن جو ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. اللہ کی محبت تو شدید تر ہونی چاہیے, اور پھر اللہ کی محبت کی نسبت سے ان سب سے محبت ہونی چاہیے. اور اللہ کی محبت ہو یا انبیاء کی محبت ہو یا صلحاء کی محبت ہو یا اہل بیت کی محبت ہو, اگر اطاعت اس میں نہیں ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے, بیکار بات ہے. بڑی محبت ہے ہمیں, یہ جھوٹی بات ہے. پھر ہم اگر اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا, ان کو فالو کرنا پڑے گا, ان کے راستے پر چلنا پڑے گا. صرف اور صرف جو ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ صرف محبت کر کے نجات مل جائے گی, اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. یہ ان کی عظمت, ان کے دامن سے وابستہ ہونے سے فیض ملتا, مگر عمل والوں کو ملتا, بے ایمانوں کو نہیں. یہ تو پھر آپ کی موجودہ صورتحال سیاست میں یہی ہے, سارے کرپٹ لوگوں کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں سیاست دان. پھر کہ آپ ہماری پارٹی کے ہیں, آ جائیے ہماری پارٹی میں. اس بندے کو بھی پتا ہے اس کو ووٹ دوں گا میری 5 گھی میں ہوں گی, کیوں؟ کیونکہ یہ کرپٹ ہے, کھائے گا بھی اور مجھے بھی کھانے دے گا. تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر؟ تو مقصد یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کریں, خالی محبت کے دعوے سے بات نہیں بنے گی کہ لے جائے گا ہمیں جنت میں, بھلا کر دے گا ہمارا. جن کی پوری حیات اللہ کا حکم اور اسلام کا نظام نافذ کرنے کی سٹرگل میں گزر گئی, کیا وہ ایسے چور اچکوں کو جنت میں لے جائیں گے کہ آ جاؤ سارے دنیا میں جو مرضی ہیرا پھیریاں فراڈ کرو, بس تم ہم سے جڑ گئے ہو, ٹھپا لگ گیا ہے, کلیئرنس مل جائے گی. کرپشن نہیں ہے یہ معاذ اللہ. کیا آپ بزرگوں اور اہل بیت پر کرپشن کا گمان بھی کر سکتے ہیں کہ چور اور جو جتنے گناہگار تھے سب زبردستی صرف اس لیے کہ آپ کے مرید بن گئے تھے
تو جنت میں چلے گئے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ان کی محبت حق ہے, ان سے لگاؤ رکھنا, ادب کرنا خیر کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن ان کے, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ بالکل ان کے جیسے بن جائیں گے, لیکن ایفرٹ تو کریں گے, کم از کم کوشش تو کریں گے. جیسے دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو بات بے بات اس کا ریفرنس منہ سے نکلتا ہے, ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں, ہمارے استاد محترم یہ کہتے ہیں, ہمارے پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں, جن کے زیر نگرانی زیر تربیت ہوتے ہیں, جن کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں, تو جو آپ کا مینٹور ہے, تو آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے اور آپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کوشش بھی کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کی. تو یہ ایفرٹ نظر آنی چاہیے. اگر گھر بیٹھے صرف سوچ لیا ہے کہ قدموں میں نذرانہ رکھ دیا ہے پیر صاحب کے, اور ماشاءاللہ پیر صاحب کو بھی یہ بات سوٹ کرتی ہے, وہ بھی نہیں کہتے کہ منہ پہ دے کے مارے ان کے نذرانے کہ تم رشوتیں لے لے کے اور سارے کالے کام کر کر کے مجھے لا کر اتنا سارا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیتے ہو, بھائی مجھے کیوں گناہگار کرتے ہو, میں نہیں لوں گا. کبھی دیکھا آپ نے کسی کو ایسا ہے؟ ایسے مطلب میں نے تو خیر دیکھے مگر بہت کم ہی آپ کو ایسا کبھی اتفاق ہوا ہوگا. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر دفعہ ہمیں کیوں فرمایا بار بار پڑھو, کیوں فرمایا کہ بار بار تلاوت کا ثواب ہے, تاکہ یہ خود بخود آپ کو کلک ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ میری صورتحال سے تو نہیں کلیش ہو رہی, یہ صورتحال یہ اس سے کمپیٹیبل تو نہیں ہے. تو اسی لیے حکم ہے کہ پڑھتے جاؤ ڈیلی. آپ کو ایسے روٹین, آپ کو ایسے حالات سے واسطہ پڑتا ہے, تو اگر آپ روز قرآن پڑھتی رہیں گی تو آپ مجھے خود یہ بات کہیں گی کہ ایگزیکٹلی ہماری سچویشن کے مطابق ہی قرآن پاک کی آیات تھی. تبھی تو حکم ہے کہ پڑھتے جائیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کر رہے تھے, وہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے ان القوۃ للہ جمیعا, سارا اختیار اللہ کا تھا. اللہ نے کسی کو تفویض نہیں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے بہاف پر آپ جتنے لوگوں کو کلیئرنس دینا چاہیں دے دیں. یہ مقام, یہ مرتبہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تاکید فرمائی ہے, کس چیز کا نظام اور کس چیز کا جو ہے وہ اسوہ, جو اسوہ رسول جسے ہم کہتے ہیں, کس پر توجہ دی ہے کہ عمل کیا جائے. تو یہ تمام واقعات, اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں جن سے ہم محبت کرتے تھے معاذ اللہ, اور جن سے واپس, اچھا بظاہر یہ قرآنی آیات ان گناہ گاروں, مشرکوں اور کافروں کے لیے تھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا معبود بنا لیا تھا یا بت پرستی میں مبتلا تھے. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بیسیکلی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سملیرٹیز تو نہیں ہے, یہ ویسی سچویشن تو نہیں بن رہی. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو دنیا میں ایسے کسی کے تم وابستہ ہو گئے دامن سے, جو خود بھی بے دین تھا اور گمراہ تھا, اور اس نے تمہیں کہا میں پہنچا ہوا ہوں اور تمہیں بھی جنت میں لے جاؤں گا, اور آپ نے اس کی بات پر یقین کیا. جیسے ابو جہل کہتا تھا لوگوں سے, لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوئے تو, اور قیامت واقعی قائم ہو گئی تو کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا تھا اول تو یہ بالکل سچی بات ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھایا جائے, اور بالفرض اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں تمہارے گناہوں کو اپنے سر لے لوں گا, یعنی تم پرواہ مت کرو, میں رسپانسبلٹی لے لوں گا, میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا. اب جو اس کے کہنے پر چلے پھر کیا انجام ہوگا قیامت کے دن, یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. ساری امیدیں کٹ جائیں گی اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا, اور ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے. بس یہ دعا کرنی چاہیے روزانہ, جو صبح سے شام تک میں کام کروں وہ میرے لیے حسرت نہ بنے, میرے لیے وہ میں ریگریٹ نہ کروں اس دن پر جو میرا گزر گیا. اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں, یہی سب سے اہم بات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, تمہیں صرف بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا اور ایسی باتیں سکھائے گا کہ تم کہو کہ اللہ کے خلاف جو تم نہیں جانتے. اور لوگوں کو جب روکا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں جب کہا جائے کہ اللہ کے نازل کیے پر ایمان لاؤ, وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, نہیں نہیں نہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہم تو اس پر چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا راستہ تھا.
اور یہ والی باتیں آج بھی ہیں. یعنی قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس میں مثالیں جب واقعات بتائے گئے ہیں تو یہ جنرل واقعات ہیں قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہم اس کو کبھی کبھی اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ یہ فلاں صورتحال میں فلاں پہ نازل ہوئی آیت. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن نافرمانوں کو ہدایت کی دعوت دی گئی اور بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں اور اسی پر چلتے رہیں گے. تو آج بھی اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، تو جو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن کا ویژن جو ہے وہ بہت ہی براڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ نے بہت اچھا کیا، ہماری اصلاح کر دی، آج آپ نے یہ مسئلہ کلیئر کر دی. یقین جانے میں تو صبح شام ڈیل کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہنیں جب ایک سیکنڈ نہیں لگتا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں، کوئی انہیں کنفیوژن نہیں ہوتا، کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا. کہتی ہے بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہماری اصلاح کر دی، ہمیں بالکل سمجھ آ گئی، دل میں بات اتر گئی کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے مطابق یوں ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کرنی ہم نے اپنی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو مخالفت بھی کرتے، نہیں جی ہم تو یوں کریں گے. تو ہر طرح کا مزاج ہے لوگوں کا. ہمارا کام یہ ہے کہ کبھی بھی آپ آباء و اجداد کی تقلید بری نہیں ہے، تقلید کے خلاف جو ہے وہ تو پھر دین کو ہی فالو نہیں کر سکتے. نماز بھی تقلید سے آپ پڑھتے ہیں، روزہ بھی تقلید سے رکھتے ہیں، حج بھی تقلید سے کرتے ہیں، اس کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے تھے. تقلید بری نہیں ہے، گمراہی اور غلط کاموں میں یا گمراہوں اور غلط کاروں کی تقلید بری ہے. بس اس کنفیوژن کو دور کر لیں، یہ کلیئر کر لیں کہ جو اچھے کام آپ نے اپنے بڑوں سے سیکھے ان کو عمل کرتے جائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اور اگر ان کو علم نہیں تھا یا ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے کچھ غلط چیز ایسی بتا دی یا خدا نخواستہ ایسا کچھ کر لیا جو شرع کے مطابق نہیں ہے، تو وہاں فوری طور پر اپنی اصلاح کر کے ان کے لیے بھی توبہ کی دعا کریں کہ اللہ وہ معصوم تھے، لا علم تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، آپ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ان سے درگزر کریں اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی. اور اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو پکارتے ہیں جو نہ سن سکتے نہ بات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حرام چیزیں کون کون سی. اب ہم تو ہر چیز کو حرام کہتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتی ہوں کہ یہ فتویٰ دینا بے حد آسان ہے کہ آپ ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. اس میں کوئی آپ کے گلے نہیں پڑتا، کوئی آپ سے لڑائی نہیں کرتا، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کرتا، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی بدظن نہیں ہوتا. مانے یا نہ مانے چپ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی کی کہی ہوئی چیز کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہوتا ہے، تب سارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ بتائیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، فلاں تو یوں بات کر رہا تھا. تو لٹرلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. تو تم اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں تو تم شبے والی چیزوں کے درپے مت ہو. مطلب بال کی کھال مت نکالے، جو واضح حکم ہے اس کو پریکٹس کر لیں، بیچ میں سے انڈر دی نیت نکال کے نہ لے کر آئے مسائل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا حرام، انما حرما فرمایا کر کے، محض میں نے جو حرام کیا. یعنی اسلام حرام کرنے کے لیے کوئی مذہب نہیں آیا کہ ہر چیز حرام کر دے. یہ حرام کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی فرمایا اس سے دور ہو جاؤ، بچ جاؤ، اور جو چیز بہتر تھی فرمایا اسے اپنے استعمال میں لاؤ اور یہ کام کرو، یہ حلال ہے، اس سے فیض اٹھاؤ. تو فرمایا مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس کو غیر خدا کے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. اب یہ 4 چیزیں حرام ہوئیں. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یہ 4 چیزیں حرام ہیں، پہلے کلیئر فرمایا. پھر فرمایا اگر کوئی بے بس ہو، مجبور ہے. اچھا اب یہ مجبوری اور بے بسی کی کوئی کون سی سپرلیٹو ڈگری ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں فرمایا. بس یہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے کہ آپ کی مجبوری کیا تھی، کس لیول کی تھی، کتنی تھی. اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. سمپل فرمایا کہ فلاں 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 چیز حرام ہے.
لیکن اگر کبھی زندگی میں صورتحال ایسی بن جائے کہ نہ تو آپ باغی ہیں، نہ شوقین ہیں، نہ نافرمان ہیں، لیکن اور نہ خوش دلی سے آپ اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے، مگر مجبوری ہے اور بے بسی ہے، اور آپ اس سچویشن میں سٹک ہو گئے ہیں جہاں وہ حرام چیز سے بچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چونکہ اللہ جانتے ہیں تم باغی نہیں ہو، تم گناہ کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، تو اس لیے ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائیں گے، تم سے اس سے پیارا کوئی دین ہے کیا دنیا میں؟ اس سے خوبصورت کوئی دین ہے؟ اس سے زیادہ ماڈرن کوئی دین ہے؟ اس سے زیادہ لیٹسٹ کوئی مذہب ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ یہ صرف ان 4 چیزوں کی یعنی جو خاص حرام تھی ان میں اجازت دے دی، ہمارے ہاں تو جو حرام ہے بھی نہیں، جن کی حرمت کا بھی نہ کسی قرآن کی آیت نہ حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی کام اگر کسی کو پسند نہیں کر لیں تو اس پہ وہ حرمت کا ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ صرف حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، آپ کو دار اسلام سے نکال کے باہر پھینک دیتے، یعنی اگر ہمارے بس میں ہوتا کسی ایک کو ہم جنت میں نہ جانے دیتے، کلیئر کر دیتے بھائی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ والی چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنی نیت کو خالص رکھو، اپنے عمل کو درست رکھو، پھر اگر بائی دا وے کبھی ایسی صورتحال میں تم پھنس جاؤ گے تو اللہ تم سے درگزر فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے تمہیں۔ اب یہ کانوکیشن ہوتا ہے، ڈگری مل رہی ہے آپ کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، سب پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جو آپ کو ڈگری دے رہی ہے، اب وہاں پہ سب ہاتھ ملا رہے ہیں، تو لڑکا ہے یعنی میل کو ڈگری مل رہی ہے اور فیمیل ڈگری دے رہی ہیں، یا اس کو دوسرے طرح کر لیں، تو سب ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اکثر بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اب کیا؟ تو لٹرلی یہاں پہ پھر وہی والی بات آ گئی کہ کئی جگہوں پر کلچر ہوتا ہے، ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ مرد اور عورت جو ہے ہاتھ ملا لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب خود کبھی کسی سے مصافحہ، کسی خاتون سے آپ نے کبھی مصافحہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب نے کبھی اس کو حرام بھی نہیں کہا، یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایسے کسی آدمی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، لیکن جہاں ایسی سچویشن بن گئی اور اب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے روڈ نہیں لگے گا، یہ خدا نہ خواستہ اس کو انسلٹنگ نہیں لگے گا، اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گے اور بات کو اپنے آپ کو نمایاں کر لیں گے کہ یہ تھے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، جبکہ سب ہاتھ ملا رہے، کوئی اس میں نفس کی خواہش پہ، اصل مقصد کیا ہے کسی کے قریب جانے، کسی غیر مرد کے قریب جانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو نفسانی جذبہ غلبہ نہ ہو، خواہشات نہ ابھریں، یہاں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں بن رہی، تو اس لیے یہ بات بائی دا وے بتاتی بھی جا رہی ہوں کہ جہاں ایسی مجبوری ہو گئی، آپ کو پتا ہے کہ نہ نیت گناہ کی ہے، نہ اس سے شر پیدا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی درگزر فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو کہ ہم اب کیا کفارہ دیں، ہم نے تو ہاتھ ملا لیا، تو استغفر اللہ، تو کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور آپ کی نیت اور دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا اور اس کے بدلے دنیا کو ترجیح دی، ان کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہے، وہ اپنے پیٹوں میں خود آگ بھر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب سے وہ منکر ہو رہے ہیں۔ پھر فرما دیا کہ اصل نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا اصل نیکی جس کو کہتے ہیں نا آیت بر، وہ کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے، اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، یعنی اصل دین یہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، بات گھما کے آئیبرو اور داڑھی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کروائیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، تنگی اور تکلیف میں صبر کریں،
اور پوری زندگی کا رخ اپنا پھیر لیں ہدایت کی طرف. یعنی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو خود بخود ہی قبلہ درست ہو جائے گا, جس کو کہتے ہیں نا اپنا قبلہ درست کر لیں. تو یہی تو وہ کمال کی بات ہے. تو دین اسلام مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے. یہی وہ خوبصورت بات یہاں پر بتا دی گئی کہ اسلام محض چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے میں ادا کیا جاتا ہو, بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ اور پھر عبادت گاہ میں جا کے تھوڑی سی عبادت کر لو. یہ الگ بات ہے کہ اکثر خدا نخواستہ نظر ہمیں ایسا ہی آ رہا ہے سچویشن کہ ہم نے بھی ایسے ہی دین کو بنا لیا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر بے روح نمازیں ہیں, اور رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی. وہ والا حال یہاں پر ہو گیا ہے کہ دل سے نماز کو قائم ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو, یعنی جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا, آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان, جو بات یہاں پہ بتا دی گئی, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, اور عورت کے بدلے عورت. یعنی کسی کی کمزوری پر ترس نہیں کھانا, کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا. یہ ہے ڈسپلن, یہ ہے عدل, کہ نہ تو آپ کسی پر ترس کھائیں بیچارہ. اب آج کل کیا ہوتا ہے, سم ٹائم ایسا کوئی غریب ہے اور وہ غلطی کر دیتا ہے. آپ اپنی روڈ کے اوپر مثال دیکھتے ہیں, بائکس والے رکشہ والے اکثر آ کے لاکھوں روپے کی گاڑی کا وہ ایسا حال کرتے ہیں, اور بیچارہ غریب ہے, جبکہ جان بوجھ کر لاپرواہی میں اوورٹیک کرنے کے چکر میں انصاف تو نہیں ملا آپ کو. اسی طرح سے کوئی امیر ہے, اس کی عمارت سے مرعوب ہو کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. دین اسلام میں صرف امیر کی عمارت سے مرعوب ہونے سے منع نہیں کیا گیا, غریب پہ ترس کھانے سے بھی منع کیا گیا اگر وہ غلطی پر ہے تو. یہ بھی انصاف کے خلاف ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے تو وہ کرپشن کرتا جائے تو آپ کہیں کوئی بات نہیں بیچارہ غریب ہے نا. اس لیے یہی کانسیپٹ اس آیت میں دیا گیا کہ جو غلطی کرے گا کمپنسیشن وہ دے گا, وہ اس کی سزا پائے گا. اسی لیے فرما دیا گیا عبد کے بدلے عبد, آزاد کے بدلے آزاد, عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہے, یہ آپشن موجود ہے, وہ خود معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور قصاص میں زندگی اس لیے فرمایا کہ اس سے برائی کا راستہ رکے گا اور لوگوں کو اہمیت کا اندازہ ہوگا زندگی کی. پھر وصیت کا حکم ہے کہ والدین قریبی رشتہ داروں کے حق میں مناسب وصیت کریں. دیکھیے اس میں بھی بہت ڈیٹیل طلب ہے, یہ آپ ساری باتیں سن رہے ہیں اس پورے لیکچر سے ریلیٹڈ. جو ہمارے سننے والے ہیں, جو گھروں سے سن رہے ہیں یا جو جس بھی میڈیم پہ سن رہے ہیں, جتنی گفتگو میں کر رہی ہوں, اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں, اور وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی میں نے کچھ غلط کہہ دیا. اگر آپ اس کو جسٹیفائی کروانا چاہتے ہیں, فردر تو ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ آخر میں کوسچنز بھی کر سکتے ہیں, ریمارکس میں لکھ سکتے ہیں, اور آپ اپنے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں, یا جو بہنیں زوم پر ہیں وہ کال پہ پوچھ سکتی ہیں. کیونکہ اتنا ہم پورے سپارے کی تفسیر دورہ قرآن پاک میں کرتے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بہت ڈیٹیل میں جائیں. تو وصیت ایک تو بنانا بہت ضروری ہے, اور یہ صرف ان کنٹریز میں ہی ضروری نہیں ہے جو غیر مسلم کنٹریز ہیں, جو اسلامک اسٹیٹس نہیں ہیں, حتیٰ کہ یہ مسلم کنٹریز میں بھی بنانا ضروری ہے. جو صاحب مال ہے وہ مال کی وصیت کرے, اور وہ اپنے پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے. اس میں جو کہتے ہیں نا 1/3 کی وصیت, تو اس میں دیکھیں جہاں پہ اسلامی نظام نافذ تھا تو وہاں تو یہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ باقی رشتہ داروں کو اسلامی قوانین کے مطابق حصے مل جائیں گے. تو ہم ان لوگوں کے لیے جن کے جیسے والدین ہیں, وارث جو ہیں, ایک حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. مگر یہ ساری سچویشن کو دیکھیں کہ کس کانٹیسٹ میں یہ بات کی گئی ہے. آج جتنے فتنے پھیل رہے ہیں, ایک بھائی یا بہن اٹھ کر کہہ دیتا ہے ماں باپ نے تو میرے نام سب کچھ کر دیا, یا قابض ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اور اسلامک اسٹیٹ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, سو آئی مین کلیئرلی آنیسٹلی, جہاں پر پورا اسلامی نظام, ہماری عدالتوں میں بھی پورا اسلامی نظام کہاں نافذ ہوتا ہے. تو اگر ہو رہا ہوتا تو یہاں کو اتنے ہاتھ کٹے ہوئے لوگ ملتا ہے کبھی کوئی, کیا کہاں اسلامی نظام. تو اس حساب سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر صاحب مال ہیں,
اپنے مال کی وصیت بنائے. ہاں وہ جو ہے کہ 1/3 آپ چیریٹی میں سارا نہیں دے سکتے وارثوں کے ہوتے ہوئے, تو اس صورت میں ہے کہ مال کے 3 حصے کر دیں اور 1 حصہ آپ چیریٹی کے لیے دے سکتے ہیں, باقی 2 وارثوں رشتہ داروں کو دیں. اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں لڑکے کے 2 حصے ہیں, لڑکی کا 1 حصہ ہے. یہ کتنے سالوں سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ ول بنا دے اور اگر وہ اپنی زندگی میں یہ حوالے کر دے تو ایسا کر سکتا ہے. اس کو اپنے مال کو اپنی مرضی سے ایکولی تقسیم کرنے کی اجازت ہے. وہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دے سکتا ہے. لیکن اگر اس نے نہیں دیا اور اس کی وفات ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو اس صورت میں اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو یہی طریقہ عام طور پر نافذ ہوگا کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. مگر عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تقسیم نہیں ہے, یہ تو ترکے کی بات تھی کہ جو مرنے والا مر گیا اور چھوڑ گیا پیچھے, اس کی تقسیم تھی. اپنی زندگی میں آپ جس طرح چاہیں تقسیم کر دیں, اس میں صرف ایک اصول ہے, کسی وارث کے ساتھ زیادتی مت کریں, کسی کو بلا وجہ محروم مت کریں. یہ اصول ہے بس. اور باقی آپ چاہیں بیٹوں بیٹیوں میں برابر سے تقسیم کر دیں, کوئی اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ایک دماغ بن گیا کہ لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ظلم اور زیادتی کی وصیت نہیں ہونی چاہیے. پھر روزوں کی فرضیت کی بات آ گئی کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کیا پیاری بات ہے, روزے فرض کر دیے گئے مگر جو بیمار ہے. دیکھیے نا, اللہ نے ایک حکم دیا, پھر ایک صورتحال الگ تھی تو حکم بدلا. ابھی میں اس بات پہ کہتی ہوں انہیلر کا استعمال یا انسولین کا استعمال روزے میں. ویل آئی ڈونٹ نو, اگر آپ نے کبھی علماء سے سنا ہو جائز ہے, میں کہتی ہوں جائز ہے, کیونکہ یہ عام نارمل روٹین نہیں ہے. اس زمانے میں ایسے آلٹرنیٹیوز نہیں تھے کہ مریض کچھ ایسی پریکاشن لے لے اور روزہ اپنا رکھ سکے. آج اگر چھوٹی موٹی میڈیسن سے آپ کا روزہ چل سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسپیشلی جب کہ آپ وہ اورل میڈیسن بھی نہیں لے رہے, یا تو انجیکشن کی صورت میں لے رہے ہیں اور انہیلر کا بھی پمپ ہے, لنگس میں وہ جا رہا ہے, تو اس صورت میں یہ الاؤ ہے کہ روزہ, دیکھیے وہ کھا پی نہیں رہا, یہ اس کا فوڈ نہیں ہے, یہ اس کی میڈیسن ہے. نہیں تو ادروائز ٹھیک ہے, پھر وہ روزہ چھوڑ دے گا, اس پر ہم راضی ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ لے, مگر اس پر راضی نہیں ہے کہ اس کو تھوڑی رخصت دے دی جائے. تو ابھی بھی الحمدللہ غور کرنے والے غور کر رہے ہیں, سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا روزے فرض ہیں, کتنا واضح حکم تھا, کوئی گنجائش نہیں تھی نا, لیکن صورتحال بدل سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے. یعنی سولوشن نکلا, سولوشن آج بھی نکل سکتا ہے اگر ہم نکالنا چاہیں تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور جو شخص اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی, یعنی کمزور ہیں, یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مائیگرین کا یا کچھ ایسا ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, بظاہر وہ بہت خوفناک یا سیریس بیماری نہیں ہے, لیکن روزہ رکھنے کے لیے ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. تو ایسے لوگ یا جو ضعیف ہیں یا جو لاغر ہیں یا جو کمزور ہیں, ان کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں. اور جو وقتی بیماری یا مسافر ہیں اس لیے روزے چھوڑ رہے ہیں, وہ بعد میں تعداد کو پورا کر لیں. سال بھر میں کبھی بھی پورا کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ عمر بھر میں بھی پورا کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بلا وجہ ڈیلے کرنا اچھی بات نہیں ہے, زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور آگے صحت اور حالات کا بھی بھروسہ نہیں ہے. پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یہ خوبصورت مہینہ کیوں پورا مہینہ افضل ہے, بلیسڈ ہے, کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور یہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت اور وضاحت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے, تو تم میں سے جو یہ مہینہ پائے چاہیے کہ روزے رکھے. پھر فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. کیوں اللہ نے فرمایا, اب یہ ذرا آئے ذہن میں رکھیے گا,
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानी चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए तंगी नहीं चाहते, अल्लाह ताला आसानी चाहते हैं। हम हैं जो मुश्किलें पैदा करते हैं, हम हैं जो मुसीबतों में लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो इसलिए अल्लाह की सुन्नत और प्यारे रसूल की सुन्नत, इसको बेस बना के तबलीग होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आसानी तुम्हें क्यों दी, वली तुकमिलुल इद्दत, ताकि तुम गिनती पूरी करो। फिर मैं वही बात कहूंगी कि इनहेलर या इंसुलिन, ये चीजें अगर आपको, या आई ड्रॉप्स या नोज ड्रॉप्स, आप, अल्लाह ताला फरमा रहे आसानी देता हूं ताकि गिनती पूरी करो। उस जमाने में इस किस्म की मेडिसिन नहीं थी ना, इंजेक्शंस नहीं थे, खानी ही पड़ती थी दवाएं। तो जाहिर है कि दवाई खानी तो नहीं थी, मैदे में तो नहीं लेके जाना था कुछ, तो कहा कि गिनती बाद में पूरी करो और रोजे पूरे करो। रूल बदल गया ना, रमजान में ही रोजे रखने चाहिए थे ना, मगर अल्लाह ने रूल बदल दिया। तो ये दलील आप जहन में रखेंगे तो बाकी आपकी मर्जी, अगर दिल मुतमईन ना हो तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पर ये जवाज मौजूद है। और अल्लाह क्या फरमा रहे, मैं तुम्हें ये आसानियां क्यों देता हूं, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि सुभान अल्लाह, मेरे रब की क्या शान है, मेरा रब कितना अजीम है, आसानियां अता फरमाते हैं। और फिर फरमाया, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बता दीजिए कि मैं करीब हूं, और जब कोई मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूं। और फिर रमजान की रातों में खवत, पहले तो ये नहीं थी इजाजत कि रमजान की रातों में मियाँ बीवी के ताल्लुक की, लेकिन फिर फरमाया अल्लाह जानते तुमसे खयानत हो जाती है, यानी इंसान है, बशर है, तो अल्लाह ताला ने आसानियां अता फरमा दी। उसके बाद फरमा दिया कि रोजे को पूरा करो, सहरी इफ्तार का तस्करा हो गया, फिर एहतिकाफ का तस्करा यहाँ पर किया गया। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते, ना हक लोगों के माल ना खाओ और ना किसी को हाकिमों के पास लेकर जाओ। फिर हज की कुछ रसूमात जो बिद्दत थी कि वो मुशरिकीन जब हज का इहराम पहन लेते थे और उनके घर आसपास ही होते थे, तो वो अपने घर के फ्रंट डोर से नहीं आते थे, बल्कि पीछे से दीवार से छलांग लगाकर घर में आते थे और समझते थे कि ये अफजल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें कोई अफजलियत नहीं है, अपने घर के दरवाजों से ही आओ, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, और अल्लाह की राह में क़िताल करो और हद से ना बढ़ो, यानी किसी पर जुल्म नहीं करें। मुसलमानों ने जितनी जंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में लड़ी, जिन गजवात में आप शामिल हुए, सब डिफेंसिव थी। और वैसे भी मुसलमान जब जंग के लिए जाते थे तो पहले उनको अताअत की दावत देते थे या बगावत से रोकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है कि किसी पर जुल्म मत करो, और जो तुम पे जुल्म करे तो उसको सख्त सजा दो, क्योंकि जो फितना है वो कत्ल करने से भी ज्यादा सख्त है, यानी फितना फैलाने ना दो किसी को। और फिर उनसे लड़ो मस्जिद हराम के पास, यहां तक उन्हें कत्ल करो। क्यों? जैसे कि वो तुमसे झगड़ा करते थे, तुमसे अगर वो लड़े तो फिर तुम उनसे लड़ो, अदरवाइज हुर्मत वाले महीनों में या मस्जिद हराम में लड़ाई को मना किया गया, लेकिन फरमाया अगर वो लड़े सेल्फ डिफेंस में आप लड़ेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये हुर्मत वाला महीना है या ये हुर्मत वाली जगह है, मगर पहल कभी भी नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि फिर अगर तुम बाज आ जाओ तो अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान है, और उनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक कि फितना खत्म हो जाए, ना खत्म हो, वयकून दीन लिल्लाही, और पूरा दीन अल्लाह के लिए ना हो जाए, इस्लामी निजाम का नफाज। और कयामत से पहले ये होगा, पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम नाफिज होगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मोहतरम जो बुजुर्गी वाले हुर्मत वाले महीने हैं उसका बदला हुर्मत वाले महीने हैं। यानी हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं, और अगर वो बदला ले, अरे आप तो, मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कुछ किसी कह दूं, कोई मैं कहूँ ना कि फलां ने मुझसे ज्यादती की है तो अब मैं उससे बात नहीं कर, अरे आप तो आलिमा है, आप ऐसी कैसी बात करें। मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सारे जुल्म सहते जाएं, और आप को लोग धोखा दे तो आप धोखा खाते जाएं, मगर आप चू भी मत करें और कोई आप रिएक्ट मत करें और आप बदला ना लें क्योंकि आप आलिम आए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हुर्मत का बदला हुर्मत, कि जो दूसरा वो तो इस बात का एहसास नहीं कर रहा कि हम दीनदार हैं,
اور ہم سے زیادتی کر رہا ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور ہم جب اپنا حق مانگے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم عالم ہیں تو ہمیں درگزر کر دینا چاہیے. تو لٹرلی یہ کانسیپٹ بالکل اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. حکم یہی ہے کہ حرمت کا بدلہ حرمت ہے. ہاں اگر کوئی اپنا حق معاف کرنا چاہے، وہ بھی دیکھیے ابھی پچھلی آیت میں آپ دیکھا قصاص میں زندگی ہے. سارے قاتلوں کو سب معاف کرتے رہیں گے تو وہ قاتل کتنے دلیر ہو جائیں گے، اور معاشرے میں کتنا امن و سکون ختم ہو جائے گا کہ وہ ہر بندہ کہے گا قتل کر لو، معافی تو مل ہی جائے گی. کبھی کبھی سزا دینا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ نہ کر کے، بخل کر کے، مال کی حرص میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بس احسان کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. پھر فرمایا حج اور عمرہ ایک ساتھ پورا کر لو. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج تمتع، حج قران، حج افراد، ان کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اور پھر اگر تم محصور ہو جاؤ، یعنی کہ وہاں تک پہنچنے سے تمہیں روک دیا جائے حرم، تو قربانی، احرام پہن لیا تھا لیکن پہنچ نہیں سکے تو قربانی پیش کر دی جائے گی وہاں پر، اور پھر سر منڈوا لیے جائیں گے. یہ حکم، اور جو سر نہیں منڈوا سکتا تو وہ پھر اس کے لیے بھی ایک قربانی پیش کر سکتا ہے اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا روزے یا خیرات یا قربانی. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو حج عمرہ کو ایک ساتھ ملا کر اس کا فائدہ اٹھاؤ، اور پھر قربانی، یعنی پھر قربانی واجب ہو جائے گی جو ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں ان پر. اور جس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے یعنی وہاں پر رکھے حرم میں، اور باقی 7 روزے اپنے وطن میں آ کر پورے کر لے. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ ہو، یعنی وہاں کا ریزیڈنٹ نہ ہو وہ تو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر حج کے مہینے ہیں معلوم، اور جو شخص اس ماہ میں حج کا ارادہ کرے تو وہ زمانہ حج میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، نافرمانی اور جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا دم کس چیز پر ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. منہ پہ دوپٹہ ٹچ ہو گیا دم، بال ٹوٹ کے گر گیا دم، فلاں کام ہو گیا دم پڑ گئی، دم پڑ، اتنا عجیب سا لفظ دم پڑ گئی والا جملہ بولتے رہتے ہیں سب. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میاں بیوی کا اگر تعلق یا لڑائی جھگڑا، یہ اگر وہ چیزیں، یا جیسے شکار سے منع کیا تھا، یہ مین وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہو گئی حالت احرام میں تو دم واجب ہو جائے گا. باقی سب چیزوں میں صدقہ کرنا، تھوڑا بہت کمپنسیشن دینا، وہ بھی صحیح علم والے عالم سے پوچھ کر وہ کافی ہے. دمبے، بکرے، بھیڑیں، گائیں، اونٹ قربان کر کر کے لوگ بیچارے حج پہ جاتے ہیں، بجائے خوش ہونے اور فوکس کرنے کے یہی ان کو ڈر پڑا رہتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنی دم ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ نے حج کے مناسک کا تذکرہ فرمایا اور اپنے رب کی یاد کرو یہ واضح فرما دیا، اور دعا کرو، اور دعا بھی ایسے سکھائی کہ دنیا اور آخرت کی خیر کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. اور پھر فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو. پھر جو وہاں اسٹے کرنا چاہے مناسک حج ادا کرنے کے بعد یا جلدی آنا چاہیے، اس کی اپنی مرضی ہے. پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں؟ کیا کمال کی بات ہے یہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سودا کر دیتے ہیں. اپنی، یعنی کہتے ہیں نا میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. شاعروں کی شاعری پہ غور تو کریں. اب انہوں نے تو وہ عشق مجازی میں بات کی ہے، لیکن مجھے تو وہ عشق حقیقی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر لیں اور اللہ کی رضا کو اپنے لیے لازم کر لیں. اور میں یہ نہ سوچوں کہ میری خوشی کس میں ہے، بلکہ یہ سوچوں میرے رب کی خوشی کس میں ہے. یہ اپنے آپ کو فروغ کر ڈالنے کا مطلب. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میرا مطلب کی بات تھی تو میں نے فوراً آپ کو آیت سنا دی. دیکھو یہ رتبہ ہے علماء کا، یہ رتبہ، میں ماں ہوں تو میں بچوں سے کہوں ماں کا یہ مقام ہے، میں اولاد ہوں تو ماں باپ کو کہوں دیکھو اولاد کے ساتھ مساوات کرو. یعنی یہ جو اسمارٹ موو ہم کرتے ہیں کہ اوور آل ہم شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، مگر جہاں ہمیں اپنا حق لینا پڑتا ہے تب ہم قرآن کی اور شریعت کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں اور کوشش اس کی کرتے چلے جائیں. شیطان کے قدموں پر مت چلیں کیونکہ وہ
ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مشرکین کا وہ طریقہ تھا کہ ساری نصیحتیں سن لیں، دلائل دیکھ لیے، معجزات دیکھ لیے، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرم رہے. تو فرمایا اب تو بس یہ اسی انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے فرشتے اترے. اور فرشتے جب اترتے ہیں انسانوں پر تو وہ جب قوموں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے تو عذاب لے کر آتے تھے. وہ کوئی گلیڈ آئیڈیز لے کر نہیں آتے تھے، وہاں پر کوئی ان کے لیے بشارتیں نہیں ہوتی تھی. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں اور کیسے کیسے احسان کیے، مگر اس کے باوجود نافرمانی انہوں نے کی. تو پھر فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے یا اس کو ٹویسٹ کرتا ہے یا اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب انسان ایک امت واحدہ تھے. کان الانسان امتا واحدہ، ایک امت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان کے درمیان، خوشخبریاں دینے والے، انہیں آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجے، اور ان میں اختلاف ہونے لگے. تو اختلاف اگر حق کی بنیاد پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے. اور حدیث مبارکہ میں بھی، بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا کہ جب تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو ہدایت حاصل کرو قرآن پاک سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی میرا اور آپ کا کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی ہمارا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہہ رہی ہوں، ہم دونوں کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے. یہ ہمارے لیے اہم ہوگا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور ان کی مثال جو ان سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے پہلے ایسے اللہ والے تھے جن کو ہر طرح کی سخت تکلیف نے پکڑا، حتیٰ کہ ان کے انبیاء پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا مدد قریب ہے. پھر فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں. کہا جو بھی تم بھلائی کی نیت سے والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو گے، اللہ کے ہاں اس کو تم پالو گے، یعنی اس کا اجر پالو گے. اور پھر قتال فرمایا تم پر فرض کر دیا گیا جہاد، چاہے تمہیں ناگوار گزرے. اور بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہ تمہارے حق میں خیر ہو. اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کئی چیزیں ہمیں اپنے لیے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے خیر نہیں بلکہ شر کا باعث بنتی ہیں. پھر فرمایا کہ آپ سے شہر حرام، حرمت والے مہینے میں لڑائی کا پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اس سے بھی بڑا گناہ، یا اس کے رہنے والوں کو نکال ڈالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور فتنہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کسی کو قتل کر ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر مشرکین کے جو اعمال تھے اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہجرت کرنے والے تھے یا جو جہاد کرنے والے تھے اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے ہیں. پھر خمر اور جوا، شراب اور جوئے کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا. چونکہ یہ ابتدائی اسلام کے احکامات تھے، لوگ عام شراب بھی پی رہے تھے اور جوا بھی کھیل رہے تھے، تو گریجولی ان کو اس سے روکا گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کا تھوڑا بہت منافع ہے، تھوڑا سرور، تھوڑا انٹرٹینمنٹ. جوئے میں شاید سم ٹائمز آپ جیت بھی سکتے ہیں کچھ، لیکن ان کا جو نفع ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور ان کا جو نقصان ہے وہ لانگ ٹرم ہے اور بہت زیادہ ہے. تو عقل مند شخص تھوڑے سے فائدے کے خاطر بہت بڑا نقصان نہیں کر سکتا. آپ سے کہوں، آپ کہیں گی کہ میرے جو ہے وہ جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے، میں آپ سے کہتی ہوں میں نے ایک دوائی بنائی ہے، آپ کا جوائنٹ پین تو چلا جائے گا لیکن کڈنی فیل ہو جائیں گے، تو یہ لیجئے دوائی. تو کیا کریں گے آپ کہیں گے اچھا چلو کڈنی فیل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، جو میرا جوڑوں کا درد تو چلا جائے گا. کیا ہوگا ایسا؟ ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ شراب اور جوئے کا نفع بہت کم اور نقصان بہت زیادہ. اور یہ آپ مغربی ممالک میں جا کر غور کریں، دیکھیں خاص طور پر کہ کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں شراب سے اور یہ گیمبلنگ سے، اور اس کے بعد کیا نتیجے نکل رہے ہیں، فیملی لائف کیسے تباہ ہو رہی ہے، اخلاقیات کیسے تباہ ہو رہے ہیں، اور
एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सी बीमारियां लग रही हैं, बहुत कुछ इसके पीछे है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कुलिल अफवा, फरमाइए बचे हुए में से, बचत में से अल्लाह की राह में खर्च करें। और अल्लाह ताला इसी तरह तुम पर अपनी आयतें बयान फरमाते हैं ताकि तुम तदब्बुर करो और दुनिया और आखिरत में। फिर आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं तो फरमाया उनकी इस्लाह करना बेहतर है, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी यतीमों की किफालत करनी पड़ जाए या उनकी मुआवनत करनी पड़ जाए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी है यतीमों के मामले में। फिर मुशरिका औरतों से निकाह या मुशरिक मर्दों से निकाह का हुक्म यहाँ पर आया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत से निकाह करने के बजाय तुम्हारे ईमान वाले बांदी और गुलाम, जो कि स्टेटस में बेशक कम है लेकिन ईमान वाले हैं, क्योंकि वो मुशरिक जो हैं वो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। देखिए शादी क्या होती है, ये शादी कोई 2 दिन का या 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होती है, ये तो पूरी जिंदगी का मामला है और पूरी आखिरत का भी। 2 मियाँ बीवी से औलादें पैदा होंगी, पूरा खानदान बनेगा। तो जो लोग खुद ही कन्विंस नहीं है, जिन्हें अल्लाह की रसूल की मोहब्बत का कोई फहम नहीं है, जिन्हें आखिरत की कोई परवाह नहीं है, उनसे जो बच्चे औलादें पैदा होंगी उनका क्या तरबियत होगी, उनका मजहब क्या होगा, उनका दीन ईमान क्या होगा। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम अहले किताब से शादी कर लें या किसी दूसरे मजहब से शादी कर लें, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उन्हें वो अपने दीन ईमान सब चीजों को उन्होंने पसे पुश डाल दिया है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उन्हें कंसर्न है कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी औलादें भी मुसलमान हो, तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा, चाहे मर्द हो या औरत, लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए। और इसमें जो इस्लाम कबूल कर लें गैर मुस्लिम, तो उनको बहुत इंकरेज करना चाहिए ऑब्वियसली। अदरवाइज उनके दीन पे रहते हुए वो आपसे शादी कर लेते हैं तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों का ही सौदा समझिए कर दिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते, अल्लाह बख्शिश फरमाने वाले। फिर हैज के बारे में पूछते हैं, फरमा दीजिए कि ये तकलीफ का जो है एक वक्त है, तो खवातीन से तुम अलग रहो, और जब वो पाक ताहिर हो जाए तो फिर अल्लाह ताला से खैर का सवाल करो, उनके करीब आओ। और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। फरमाया तुम्हारी खवातीन तुम्हारी खेती हैं, यानी ये बीवियां अल्लाह की तरफ से राहत हैं, नेमत हैं, खेती हैं। इनसे नस्ल इंसानी परवान चढ़ती है, इनसे आदमी की नस्ल बढ़ती है और उसका घर का निजाम, उसका खानदान का निजाम बनता है। तो इसीलिए जैसे एक किसान को अपनी खेती से मोहब्बत होती है, उसकी देखभाल करता है, निगरानी करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से खवातीन की मिसाल दी गई। और बस फरमाया कि अल्लाह ताला से डरते रहो और कि ये जहन में रखो कि तुम्हें उससे मुलाकात करनी है और एक दूसरे के जो हुकूक हैं उनकी अदायगी के मामले में किसी किस्म की गफलत ना करो। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो बेमकसद मुंह से कस्में निकल जाती है, या खास तौर पर जमाने में होता था ना कि खवातीन के बारे में भी वो ऐसे कुछ कस्में खा लेते थे कि जिससे समझते थे कि अब हमारा निकाह टूट गया, तो उससे भी मना किया जा रहा है कि लोग कस्मों पे अल्लाह तो पकड़ते नहीं है, लेकिन अगर इरादतन कोई गलत कसम खा ले तो उसका कफ्फारा अदा करके उस कसम को खत्म कर दिया जाए। ये बात यहाँ पर बता दी गई। फिर तलाक के मसाइल भी बयान कर दिए गए और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर कोई कसम खा लेता है अपनी बीवियों से अलग होने की, 4 महीने तक उसको मोहलत है, 4 महीने के अंदर अंदर वो रुजू कर ले, और फिर वरना वही बात है कि वो तलाक की एक कैफियत बन जाती है। अगर तलाक का पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जिन औरतों को तलाक दी गई है वो अपने आप को 3 तोहर तक रोकें, ये उनके लिए, और हरगिज जायज नहीं कि जो उनके यहाँ अगर औलाद होने वाली है उस मर्द से तो उसको छुपाएं। तो ये जो इद्दत का पीरियड था, ये दूसरा निकाह इसके दौरान नहीं किया जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो ये था कि प्रेगनेंसी जो है वो क्लियर हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, कि बच्चे का नसब ना मशकूक हो जाए। तो ये भी वाज़े अहकामात यहाँ बयान कर दिए गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये जिन औरतों को तलाक दी गई वो अपने आप को 3 तौर तक रोके रहे। फिर इसके बाद फरमाया कि अच्छा, अगर रुजू करना चाहे शौहर, पहला शौहर ही जो रुजू इद्दत के दौरान रुजू करना चाहे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि फिर उससे ही, यानी इद्दत के फौरन बाद तलाक वाक़ हो गई, फिर नए मेहर से दोबारा ये निकाह कर सकते हैं। अगर इद्दत के दौरान ही रुजू कर लेते तो फिर ज़ाहिर है कि दूसरा निकाह करना, यानी इनको दोबारा निकाह ना करना पड़ता। फिर ये वज़ाहत यहाँ पे तलाक रजाई की जो तज़किरा किया गया,
ایک یا دو مرتبہ طلاق، یعنی ایک مہینے میں ایک طلاق، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق۔ قرآن پاک کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شروع کے ابتدائی 2 سالوں میں یہی طریقہ طلاق کا تھا کہ 3 مہینے 3 طلاق کا تصور کیا جاتا تھا۔ طلاق ایک ہی دی جاتی تھی، دوسرے مہینے بھی رجوع نہیں کیا تو سمجھے دوسری طلاق ہو گئی، اور پھر تیسرے مہینے بھی رجوع نہیں کیا تو پھر سمجھے کہ تیسری طلاق ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے معاملات ہوئے تو انہوں نے، مردوں نے جو تماشا بنایا اور بلیک میلنگ کرنا، تنگ کرنا، پھر رجوع کر لینا، تو انہوں نے ایک یہ سخت سزا کے طور پر ان کو سبق دینے کے لیے فیصلہ فرمایا کہ اب جس نے اپنی بیوی کو زبان سے 3 دفعہ بھی کہہ دیا طلاق طلاق، تو طلاق اس کی واقع ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اور اب یہ بڑی ایک ظاہر ہے کہ ایک تعجب کی بات ہے کہ اب تک اسی سسٹم کو میجورٹی ہمارے مسلمانوں کی فالو کر رہی ہے، اور اس کے اوپر اجتہاد ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو مرد تو واقعی تنگ کرنے والا اور ستانے والا ہے اور بات بات پر بلیک میل کرتا رہتا ہے اور دھمکیاں دیتا رہتا ہے، خواتین کو کہتے ہیں نا تلوار لٹکائے رکھتا ہے سر پر، تو اس کے لیے وہ اسٹریٹ پہ فیصلہ کر دیں طلاق کا، جیسے حضرت عمر فاروق نے ایسے لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اور باقی جن کے کبھی جھگڑے ہر وقت نہیں ہوتے رہتے اور کوئی خدا نہ خاصے غلط فہمی ہو گئی یا صورتحال ایسی بن گئی، تو ان کے لیے رخصت ہونی چاہیے، جبکہ وہ رخصت قرآن سے بھی ثابت ہے اور وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ سکھایا جانا چاہیے اولادوں کو کہ طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، کہ ایک بس طلاق کا اصول یہ ہے، بس ایک طلاق دے گا آدمی، بس اس کے بعد ایک مہینہ گزر جائے گا، پھر دوسرا مہینہ گزر جائے گا، تیسرا مہینہ گزر جائے گا، اگر ان 3 مہینوں میں اس نے نہیں اپنی نیت یا عمل سے یا کسی جیسچر سے یا باڈی لینگویج سے یا کسی ڈائلاگ سے یہ شو نہیں کیا کہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا، تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ رجوع کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہوگی۔ یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس کے اوپر یقیناً انشاءاللہ ہوگا بھی، اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں امت مسلمہ کے لیے اور سمجھا بھی جائے گا اس کو۔ اس کے بعد یہاں جو حلالہ والا کانسیپٹ ہے کہ اس نے طلاق دے دی، تو پھر یہ کوئی سولوشن نہیں ہے، یعنی اتنے ہمارے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ قرآن کے اور مسنون طریقے اور جو صحابہ کرام کا بھی، صدیق اکبر کا بھی جو اس پہ معاملہ تھا، اس پر تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر حلالہ خود کروانے کے لیے تیار ہے کہ ہم حلالہ کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم فارغ ہیں، آ جاؤ اپنی بیویوں کو چھوڑ جاؤ ہمارے پاس، ہم ان سے نکاح کر لیں گے، پھر طلاق دے دیں گے تو تم دوبارہ نکاح پڑھ لینا۔ تو اس قدر یہ لعنت ہے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس نے حلالہ کروایا اور کیا، جس کے لیے کیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوں وہ لوگ، تو تماشا بنا لیا، یہ ایک طریقہ بنا لیا، کوئی حلالہ کا سمجھے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، حلالہ ہے ہی نہیں، وہ تو آٹومیٹکلی، اور یہ لفظ بھی کیسا عجیب سا نام اس کا رکھ دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اتفاق سے ایسا ہوتا، عورت بیوہ ہو گئی تھی یا طلاق اس کو ہو گئی تھی، ظاہر ہے وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اب کسی خاتون کو طلاق ہوئی اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا عدت کے بعد، دوسری جگہ بھی اس کو طلاق ہو گئی، یہ عہد رسالت میں واقعہ ہوا بھی تھا، اور وہ پہلے شوہر نے ریگریٹ کیا، اس کی نیک نیتی تھی، اس کو ملال تھا، وہ پشیمان تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو واپس اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے جو بھائی تھے خاتون کے، وہ نہیں یہ چاہ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم تھا وہ بھی بیان فرمایا کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ واپس اپنی بیوی کو بلا لے، تو پھر ان کا نیا مہر اور ظاہر ہے کہ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ کروایا نہیں جا سکتا، یہ انٹینشنلی یا پلان کر کے نہیں ہو سکتا۔ کسی کی شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، پھر دوسری جگہ شادی ہوئی، پھر وہ بیوہ ہو گئی یا پھر وہاں بھی طلاق ہو گئی، اب اگر پہلا شوہر چاہے تو دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دوبارہ وہ لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں بنا سکتے کہ جی بیک ڈیٹس میں کورٹ میں کاغذ پہ شادی کر لو دوسری، پھر طلاق کر لو اور پہلے شوہر کے پاس چلے جاؤ، یا دوسرے ایسے طریقے، سب حرام ہیں اور بہت سخت گناہ کے کام ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کرنے کے بعد خواتین کے جو حقوق ہیں ان کی بھی تلقین کر دی گئی،
اور جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا طلاق جو ہے غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت پیار سے نہیں دی جاتی، یہ بھی ایک دماغ بنا لیا ہے۔ دین اسلام میں حکم یہی ہے کہ طلاق محبت پیار سے ہی دو۔ یعنی آپ کیوں اتنی جہالت اور اتنی اگریشن کے حساب سے بات سوچیں؟ آپ سوچیں کہ نہیں دو لوگوں میں کمپیٹیبلٹی تھی، نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ کوشش کی مگر سمجھا کہ نہیں کر سکتے اللہ کی حدود کا خیال، تو ڈیسنٹلی عزت کے ساتھ، جیسا کہ شریعت کا حکم ہے کہ مرد کچھ دے کر عورت کو کچھ اس کے ساتھ احسان کر کے اس کو آزاد کر دے، مگر ہمارا کلچر بالکل ایسا نہیں ہے۔ مرنے مارنے پر دونوں خاندان ہیٹریڈز، جھگڑے، فتنے اس کی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ پھر اس کے بعد رضاعت کا ذکر ہے کہ 2 سال ماؤں کے لیے حکم ہے کہ وہ بچے کی رضاعت کریں۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 سال سے پہلے فیڈنگ نہیں رکوا سکتی، یا اگر وہ دودھ نہیں پلائیں گی بچے کو تو گناہ گار ہو جائیں گی، لیکن آئیڈیل ہے، بیسٹ ہے، اس میں صحت بھی ہے بچے کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ 2 سال تک، 2 سال کے بعد پھر رضاعت نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جہاں بچہ اوپر کی کوئی خوراک نہیں لیتا، وہاں اس کی کمزوری ہے اور ایسا معاملہ ہے، ادروائز 2 ایئرس تک کی مدت ہے رضاعت کی۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو جب تک عورت بچے کی رضاعت کرتی ہے، جبکہ وہ بچہ اس عورت کا بھی ہے، مرد اس کے کپڑوں کا، لباس کا، کھانے پینے کا سب کا کفیل ہوگا، کفالت اس کی خرچے برداشت کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں نہ عورت بچے کو بیس بنا کر اپنے شوہر کو بلیک میل کرے، اور نہ شوہر بچے کو بیس بنا کے خاتون کو، جو ہمارے یہاں ٹپیکلی ہوتا ہے معاملہ کہ بچوں سے کھینچا تانی، ان کے کان بھرنا، ان کو بیوی کو دھمکی دینا بچوں کو چھین کے لے جائے گا، یا ایک دوسرے کے اگینسٹ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری حرکتوں کو اور ہمارے مزاج کو۔ تو یہاں واضح فرما دیا کہ بچے کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب عدت پوری کر لیں تو پھر ان پہ کوئی الزام نہیں دکھا۔ اس میں بھی ڈیبیٹیبل ہے، جو بوڑھی خواتین ہیں ہمارے ہاں تو وہ بھی عدت گزارتی ہیں، جبکہ بیسیکلی یہ عدت کا جو حکم تھا یہ ان خواتین کے لیے تھا جو نکاح کی عمر ہے یا جو نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ، اور اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ خاتون عدت کریں، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ اگین وہی بات تھی، بچے کا نسب اور اس شوہر کی ایک حرمت، وہ دونوں معاملات تھے۔ تو آج اگر بہت ضعیف خواتین ہیں تو ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں کہ آپ عدت میں ہیں، نکل نہیں سکتی، وہ عورت بیچاری بچے ان کے پاس نہیں جا پا رہے، وہ ان کے پاس نہیں جا پا رہی، جی عدت میں ہے، تو ان کو سزا نہ دی جائے، سمجھا جائے معاملات کو اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر واضح طور پر حکم فرما رہے ہیں کہ جو دیکھیں وہی والا پورا واقعہ کہ جو عدت کر رہی ہیں ان کو نکاح کے پیغام مت بھیجو جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا اور نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا چاہیے، اشارہ کناروں میں کوئی بات ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اگر تم عورتوں کو چھوڑ دو جس کے پاس تم نہیں گئے یا جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے، البتہ ان کو نیکی کے طور پر کچھ نفع، یعنی نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو مرد چاہے کچھ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دے کر نکاح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی بار بار کہا ہے کہ تم ہی کچھ نہ کچھ دے کر پھر خیریت کے ساتھ اس کو الگ کر دو۔ اور اگر اس کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو جس حالت میں کہ مہر تو مقرر کر چکے تھے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر تھا تو مہر آدھا دے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عورت چاہے تو آدھا بھی نہ لے اور مرد چاہے تو پورا دے دے۔ اور فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد تقوی کے قریب ہے کہ وہ پورا دے دے، یعنی ہر جگہ پر دین اسلام میں مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم ریلیف دو عورت کو، تم اپنا حق چھوڑ دو اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، لیکن پریکٹیکلی آپ کو چیزیں مختلف نظر آئیں گی۔ پھر نماز کی حفاظت جس کو کہتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ، جو ہے وہ عصر کی نماز مقرر کی گئی ہے، وہ تذکرہ کیا گیا کہ اپنی نمازوں سے غافل مت ہو۔ اس کے بعد پھر وصیتوں کا تذکرہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں جہاد کا حکم آ گیا کہ ایک ایسی قوم تھی
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا وہ ہزاروں اللہ کی راہ میں نکلے، لیکن موت کا خوف ان پر طاری ہو گیا، اور ان میں سے کچھ جو تھے راستے میں سے ہی انہوں نے ارادہ اپنا ترک کر دیا، اور باقی جن میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمت اور طاقت عطا کی تھی اور ظرف عطا کیا تھا تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ بزدلی نہ دکھاؤ، ڈرو مت۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم لوگوں کو، چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر، زیادہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہے۔ اور پھر یہ بات پوری یہاں پر بیان کر دی گئی کہ موت کے ڈر سے جہاد سے فرار اختیار کرنے والے جو ہیں وہ موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور پھر ایک قصہ ایسی قوم کا بیان کیا گیا جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ اٹھی تھی، ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ فرار انہیں موت سے نہیں بچا سکے گی۔ تو پتہ ہی چلا کہ تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی، تدبیر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس سے ہمارے معاملات بہتر بنا دیے جائیں۔ پھر بنی اسرائیل کا اور حضرت طالوت کا دوسرا واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ جن کی قیادت میں جہاد کرنے کے لیے وہ پوری قوم بہت بڑا لشکر نکلے تھے، اور یہ قصہ خود بنی اسرائیل جو ہے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ راستے میں سے پانی نہ پینے کی آزمائش تھی، پانی مت پینا مگر چلو بھر، ورنہ تمہاری ہمت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ مگر چند کے سوا سب نے خوب پیٹ بھر بھر کر اس نہر سے پانی پیا، اور پھر ان کی جو ہمت تھی، طاقت، وہ ٹوٹ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو جالوت اور اس کے لشکر سے جو بہت طاقتور ہے نہیں لڑ سکتے، آپ جا کر مقابلہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ چند افراد حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھی جالوت کے مقابلے میں پہنچے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اور ابھی بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا دشمن بظاہر بہت طاقتور ہے، ہم بہت کم ہیں اور دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے، ہم نہتے ہیں اور دشمن جدید اسلحے سے لیس ہے، مگر اے اللہ آپ اس مشکل کی گھڑی میں ہمیں صبر دیجیے، استقامت عطا فرمائیے اور ہماری مدد فرمائیے، اور ہمیں کفار پر، اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفوں پر غلبہ عطا کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت طالوت کی دعا قبول فرمائی، جالوت ہلاک ہو گیا، مارا گیا، داؤد علیہ السلام جو کہ اتنے کم عمر تھے اس وقت انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے بعض فتنوں کو بعض کے ذریعے، بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ہاتھوں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتنہ نہ بنائے، آزمائش نہ بنائے۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر عمل، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔